اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوکس اسلام ٹی وی۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کی حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور روزے رکھیں، اعتکاف کریں، اور دیگر جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اس مہینے میں انجام دیں، تاکہ ان کے گناہ بخشے جائیں اور ان کی مغفرت ہو جائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی عام دنوں میں تلاوت کرنا اور بات ہے، اور ماہ رمضان میں اور بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر پروردگار عالم کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ یہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے عام دنوں کی تلاوت سے۔ میں آپ کی خدمت میں آج پہلے پارے کے اہم ترین جو پیغامات ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اہم ترین پیغامات آپ سماعت فرمائیں۔ جب آپ اپنی زبان کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھیں گے تو اس وقت اس کا جو ہے وہ فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو وہ ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ جب تک اس کی آیات کو ہم سمجھیں گے نہیں وہ ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ ہدایت تو تبھی کرے گا کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ یہ پہلے پارہ آپ حضرات کی خدمت میں جو اہم پیغام ہیں چند ایک وہ آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس پہلی ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان اختیار کریں اور عمل صالح انجام دیں تاکہ جنت نصیب ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے۔ میں قرآن مجید کی عربی کی تلاوت نہیں کر رہا، بلکہ ان میں سے پہلے پارے کے اہم ترین پیغامات اردو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر خداوند متعال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ عزیزو، یہ مختصر پیغام ہے مگر کتنا گہرا ہے، کتنا اس کی تشریح ہو سکتی ہے، کتنی تفسیر ہو سکتی ہے۔ میں اس وقت فقط ایک پیغام پڑھ کے سنا رہا ہوں، بس تشریح نہیں کر رہا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یاد رکھو۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ جو باتیں لوگوں سے کہتے ہو اس پر خود بھی عمل کیا کرو۔ اگر تم خود مثال کے طور پہ ایک بندہ خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو ہر وقت کہتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مثلا گھر میں ہے، باپ ہے، وہ خود جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور بچوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، تو یہ اس کا کہنا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خود پہلے عمل کرو۔ جو تم کہہ رہے ہو نا نماز پڑھو، پہلے خود پڑھ کے دکھاؤ، خود پڑھو۔ بچوں کہہ رہے روزہ رکھو، خود روزہ رکھو۔ یہ قرآن کہنا چاہتا ہے، کہہ رہا ہے بلکہ یقیناً جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ابتدا بنفس، اپنے نفس سے شروع کرو۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر کہ مشکلات میں نماز اور صبر سے مدد مانگیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر مشکلات بہت زیادہ ہیں تو پھر نماز کو قائم کریں، جو کہ واجب ہے قائم کرنی ہے، چاہے آسانیاں ہوں یا مشکلات ہوں، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مشکلات میں نماز اور صبر سے مدد مانگے، تو صبر سے مدد مانگے۔ اس لیے مولا علی نے بھی یہی فرمایا ہے، صبر وہ سواری ہے کہ جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ہی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہوشیار رہو کہ اللہ
تمہارے ظاہری اور پوشیدہ عمل سے باخبر ہے. ہوشیار باش رہ جاؤ، اللہ فرما رہا ہے. تمہارے ظاہری عمل سے بھی میں واقف ہوں اور پوشیدہ عمل سے بھی واقف ہوں. ظاہری اگر تم بہت اچھا بن رہے ہو اور پوشیدہ تمہارا باطن نجس ہے اور غلاظت ہے تو اس سے بھی میں واقف ہوں. میں جانتا ہوں. یہ بندے اگر نہیں جانتے تو نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا، لیکن میں اللہ تمہارے پوشیدہ عمل کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہری عمل کو بھی جانتا ہوں. پھر خدا بند متعال نے ارشاد فرمایا کہ دینی احکام میں اپنی مرضی اور اپنے سلیقہ کا دخل نہیں ہوتا. نماز ایسے پڑھو جیسے محمد مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑی سی میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا ویڈیو کو. نماز ویسے پڑھو جیسے محمد مصطفیٰ کو پڑھتے دیکھ لو. روزہ ویسے ہو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. یعنی انہوں نے جو عمل کر کے بتایا وہ دین ہے، مسلمہ دین ہے. مسلمات دین سے انکار کرنا کفر کہلاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے مت بیچو. آخرت کو اگر کوئی بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے تو پھر وہ گھاٹے میں ہے، بہت خسارے میں ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. آخری پیغام قرآن کا پیغام، قرآن کا یعنی اللہ کا پیغام ہے. آخری پیغام انشاءاللہ دوسرے پارے کے اہم پیغامات دوسری ویڈیو میں عرض کروں گا، اور اسی طرح میں ویڈیو اب حضرات تک پہنچاؤں گا پوری توجہ کے ساتھ. یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 110 ہے. اللہ فرما رہا ہے نیکی کرو کیونکہ اللہ سے، پوری توجہ کیجیے گا ناظرین، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نیکی کرو. اللہ سے ہمارا کوئی بھی عمل چھپا نہیں ہے. خدا سے تم کوئی عمل چھپا نہیں سکتے. تم سمجھتے ہو؟ آخری بات تشریح کروں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اکیلے میں کر رہا ہوں، دنیا کے لوگوں کو نہیں پتا، بھائی اللہ تمہارے عملوں سے واقف ہے. خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے. تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے 2 فرشتے بھی تمہارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں، کرام الکاتبین. ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے. لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے ہر بندے کو کہ فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھے، برائیاں نہ لکھے، بلکہ ایسے عمل کرو کہ نیکیاں بھی لکھتا جائے اور ساتھ دوسرا فرشتہ برائیوں کو مٹاتا جائے. ماہ سیام ہے، ماہ مبارک ہے، ماہ مقدس ہے، اچھا اور پیارا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں بھی کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی تو پھر وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے. اس مہینے میں بھی اسے ہدایت نہیں ملتی کیونکہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا. بس آؤ لو ہدایت، آؤ اور نیکی کے کام کرو. اللہ نیکیوں پہ خوش ہوتا ہے اور برائیوں پہ ناراض ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.